الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد، یہ قسط نمبر دوم ہے، دوسری قسط ہے الغرور العلمی کے متعلق، کہ علم کا تکبر، اس کے متعلق پچھلے قسط میں ہم بات کر چکے کہ علم کی کیا اہمیت ہے، اور علم کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ انسان کے اوپر یہ شیطانی ایک تلبیس پائی جاتی ہے کہ جب وہ علم کے بعض سیڑھیوں کو چڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک علمی غرور پایا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حصے دوم میں کہ علمی غرور کا یا علمی تکبر کا، ایروگنس آف نالج کا، آپ کے مائنڈ سیٹ، آپ کے علم اور آپ کے العقل العلمی، جو آپ کا یعنی عقل ہے اور اس کے اندر جو علم ہے، یا اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کی علمی عقلی کیفیت ہے اس کے اوپر غرور علمی کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الاعجاب آفت الالباب، یعنی یہ جو علم کا غرور ہے یہ عقل مندوں کی بیماری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو علمی طور پر انسان کے اندر غرور آتے ہیں، اس کے تین دائروں میں یا تین ٹرائنگلز، تین مثلث میں یہ علمی غرور کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ضعف القوة الادراکیہ، یعنی چیزوں کو کما حقہ ادراک کرنا، یعنی چیزوں کو کما حقہ سمجھنا، یعنی the capability of understanding میں weakness، the weakness of capability of understanding، یعنی سمجھنے کے یا چیزوں کو کما حقہ ادراک کرنے میں کمزوری پائی جانا، پہلی بات۔ اس میں پھر ہم مزید تفصیل آئیں گے۔ دوسری چیز الاوہام والتناقضات، جب ایک بندہ علمی غرور کا شکار ہوتا ہے تو وہ کئی معاملات میں وہم کا شکار ہو جاتا ہے، گڑ مڑ کا شکار ہو جاتا ہے، خلط مبحث کا شکار ہو جاتا ہے، اور کئی باتوں میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے، کئی باتوں میں تناقض، تضارب، اور کئی باتوں میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتی ہے۔ ان کی دو باتیں ایک ہی مسئلے پر کبھی کچھ اور، کبھی بعد میں کچھ اور پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز میع الاذہان، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو ذہنیت ہے اس میں ایک غیر معقول، غیر مناسب، غیر صحیح لچک، یا اس میں لیکویڈیٹی آ جانا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، اس کے ہم تفصیل آگے ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح یعنی اب میں آپ کو سب سے پہلی جو ہم نے بات کی کہ ضعف القوة الادراکیہ، اس میں اس کے اثرات آپ کو کیسے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ضعف التصورات، یعنی کسی مسئلے کو کما حقہ، اس کی تصویر کو، اس کو سمجھنا، اس کے پکچر کو سمجھنا، اس میں کمی بیشی آ جانا۔ کیونکہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے کما حقہ سمجھنا، یہ وہی سیکھ سکتا ہے جس کے اندر گھمنڈ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء فضلاء کہا کرتے تھے، صحت النظر فی الامور نجات من الغرور، چیزوں کو صحیح نظر سے، صحیح نظریے سے دیکھنا، یہ آپ کے لیے غرور سے باعث نجات ہے۔ اور اسی لیے جس بندے کا تصور صحیح نہ ہو، کیا نتائج اس کے درست ہوں گے؟ یعنی مثلا ایک متکبر شخص، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج تمہیں اس سٹیج پر بلایا جا رہا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور وہ جلد بازی میں
کیا کر بیٹھتا ہے؟ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ضعف القوہ الادراکیہ میں نمبر 2 چیز جو ہے، جو آپ کو اثرات نظر آئیں گے، تبدل المبادئ والقیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو اسلام کے اصول اور قیم اور مبادئ اور فاؤنڈیشنز اور اساطین ہیں، اس میں تبدیلی آ جانا، اس میں گڑبڑ آ جانا، اس میں کبھی ادھر کچھ کبھی ادھر کچھ۔ مثلا خاص کر اخلاص کے متعلق، اسی طرح ریاکاری، التسمیع، اسی طرح یعنی ریاست، سیادت کا طلب کرنا، کرسی کی طلب، شہرت کی طلب، اور مثلا جو اسلامی ایتھیکل جو چیزیں ہیں، جو یعنی ایک اسلام نے جن اخلاقی اقدار کی طرف ترغیب دی ہے کہ ایثار النفس کرنا، یا لوگوں کا فائدہ اپنے فائدے سے زیادہ رکھنا، المصالح العامہ علی المصالح الشخصیۃ الفردیۃ الفردانیہ، یعنی لوگوں کے بینیفٹس، لوگوں کے مصالح، لوگوں کے فائدے اپنے فائدے سے اوپر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز جو ضعف القوہ الادراکیہ میں پائی جاتی ہے وہ ہے تقزم الفکر و انحصارہ، یعنی اس کی فکر، اس کی سوچ پست ہو جانا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یوم حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر تعجب ہونے لگا کہ ہم کتنے زیادہ ہیں، تو لیکن اس زیادتی کا کوئی فائدہ نہیں آیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب بندے کے اندر تکبر آتا ہے تو اس کی فکر، اس کی سوچ چھوٹی اور ہیچ اور نیچ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ، یعنی 2 بھوکے بیڑیے اگر ایک ریوڑ میں بھیجے جائیں تو کچھ نہیں بچتا، اسی طرح ایک مسلمان کے دین کے لیے سب سے زیادہ جو فساد برپا کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مال اور شرف۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بعض روایات میں ہے، چاہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی کلام ہو یا بعض علماء نے اس کو حسن قرار دیا، شیخ البانی نے، 3 مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه من الخیلاء، یعنی 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انسان کو اپنے آپ پر گھمنڈ آنا، اپنا آپ اچھا لگنا۔ دوسری چیز جو ضعف یعنی انسان کے عقل علمی پر اثر انداز کرتی ہے، یعنی وہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ ہے الاوہام والتناقضات، کانٹرڈکشن، ایک دوسرے سے ٹکراؤ۔ اچھا جی، جو دوسری چیز ہے جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے وہ ہے الاوہام والتناقضات، کانٹرڈکشن، ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور وہمی ہو جانا انسان کا۔ جیسے کہ بعض روات کے متعلق آتے ہیں کہ کان یہیم، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، اور وہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ مثلا شیخ فرماتے ہیں غیاب صفت الحیاد العلمی، یعنی ان بائسنس، جیسے انگلش میں بولتے، یعنی عدل اور انصاف، علم کے معاملے میں عدل اور انصاف، یعنی انسان کو اپنی بات کا اگر اندازہ ہو جائے کہ وہ غلط ہے تو وہ مان لے کہ یار میری بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، وہ حق کے پیچھے چلتا ہے بلکہ اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا، حق کے پیچھے چلتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْاخْتِلَافُ الْمَذْمُومُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ يَكُونُ سَبَبُهُ تَارَةً فَسَادَ النِّيَّةِ، یعنی یہ جو دونوں طرفہ ایک اختلاف مذموم پایا جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فساد النیہ، نیت کا فاسد ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری چیز جو
یعنی الاوہام و تناقضات کے مظاہر میں سے ہے وہ، جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں صریغ الاوہام اذا عصف الغرور برأس غر توہم ان منکبہ جناح. یعنی اگر کسی مغرور شخص کا غرور اتنا زیادہ بڑھ جائے تو وہ اپنے ان ہاتھوں کو، اپنے ان منکب کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ پر سمجھنے لگتا ہے اور اڑنے لگتا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے انسان کے اندر جب غرور آتا ہے تو وہ اتنا وہمی ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں غلط کر بیٹھتا ہے. اسی طرح وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان الحکمت تسکن القلب الوادع الساکن. حکمت ایک ساکن بندے کے دل میں بیٹھتی ہے جو اپنے دل کو الوداع کر چکا ہو. اسی طرح جو تیسری چیز جو اس کا مظہر ہے وہ ہے تناقض، کانٹرڈکشن، اختلاف. یعنی علم اور عمل میں اختلاف پایا جانا. یعنی ہو سکتا ہے ایک طالب علم، ایک مغرور شخص قرآن و حدیث سنتا ہو، بڑا اس کو یعنی حدیث پڑھتا ہو، بلکہ بعض پڑھاتے بھی ہوں، لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ بندہ اہدنا الصراط المستقیم پہ نہیں ہے. اسی طرح تیسری چیز جس کا جو ہم نے 3 ٹرائنگلز، 3 مثلث بتائے تھے، ضعف القوة الادراکیہ، الاوہام والتناقض، تیسری چیز ہم نے کہی تھی میع الاذہان. میع الاذہان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ذہن پگھل جانا، انسان کے ذہن میں کوئی ایسا ذوق شوق نہیں، بلکہ وہ بس چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر کوئی کریٹیویٹی نہیں، کوئی ابداع نہیں، یعنی کوئی جدید تحقیق تفسیر نہیں، بلکہ وہ ایک یعنی انداز میں وہ آئیڈنٹیٹی کرائس کا شکار ہو چکا ہے. یعنی اس کو اپنا نہیں پتا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے کہا الاعجاب آفت الالباب، اسی طرح ایک اور شخصیت نے یہ کہا اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله. اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله. انسان کا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا، اس کو اپنا آپ اچھا لگنا، یہ اس کے کم عقلی کی دلیل ہے. اللہ اکبر. یعنی جو بندہ اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اس کو اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، اس کو اپنا انداز تکلم، انداز بیان اچھا لگتا ہے، یہ اس کی کم عقلی کی علامت اور دلیل ہے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی حفاظت کریں اور علم میں غرور سے بچیں، کیونکہ اس کے یہ مفاسد ہیں. جب ایک بندہ متکبر ہوتا ہے تو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اگلے قسم میں ہم انشاءاللہ الغرور العلمی واثرہ فی ابجدیات الطلب، یعنی علمی غرور کے طلب علم میں اثرات. ہمارے ساتھ رہیے گا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.